जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से वज़ीर मुमलकत बराए मौसमियाती तब्दीली मोहतरमा सरताज गुल वज़ीर की क़यादत में अवामी मसाइल के हल के सिलसिले में ज़िला कौंसल हाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी बदनज़मी का शिकार हो गई। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रे मोहम्मद अली इजाज, असिस्टेंट कमिश्नर एक्सीजन मुआवजा मुमताज़ सोलंगी, चेयरमैन बैतुल माल मोहम्मद हुसैन यासी, दीगर महकमों के तमाम आला हुकाम ने शिरकत की। खुली कचहरी में एक्सीजन मैपको, SDO मैपको, चेयरमैन मार्केट कमेटी मलिक रफ़ीक अहवान के खिलाफ शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर एक्सीजन मैपको SDO अपनी करप्शन का पोल खुलने पर सीख पा हो गए। दरख्वास्त दहिंदा से लड़ पड़े, जबकि वफाकी वज़ीर मुँह तकता रह गई। इस तरह खुली कचहरी बदनज़मी का शिकार हो गई। खुली कचहरी में लड़ाई और बदनज़मी की वजह से वफाकी वज़ीर भी पतली गली से निकल कर चली गई। नाजरीन, आपको बताते चलें कि खुली कचहरी में मसूल होने वाली दरख्वास्तें भी सरकारी अफसर वसूल करने की बजाय प्राइवेट मुलाजिम वसूल करता रहा। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन विंग नौशहर फिरोज डिस्ट्रिक्ट का इजलास शहीद शहनाज इंसारी MPA हाउस में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें डॉक्टर फातिमा शहनाज इंसारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन विंग सदर डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज ने शिरकत की। इजलास में शरीक ख़वातीन ओहदेदारान को अहकामात जारी किए कि वो 27 दिसंबर को शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में ख़वातीन के हमरा भारी तादाद में शिरकत करें। जबकि इस मौका पर पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज जनरल सेक्रेटरी कुसर परवीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अजरा मलाह, शहनाज रंझानी, इरशाद कारियों, अनवर अब्बासी, माहीन, शीरीन काजी समेत ख़वातीन कारकुनों ने शिरकत की। जबकि इजलास के दौरान ज़िले नौशहर फिरोज ने यह भी कहा कि ये पार्टी शहीदों की पार्टी है। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अपनी बहादुर माँ और भुट्टो की सच्ची जियाली शहीद शहनाज इंसारी के नाम से हज़ारों की तादाद में औरतें काफ़िले की सूरत में निकलेंगी, अपनी बहादुर लीडर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत करेंगी और खिराज तहसीन पेश करेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, KC न्यूज़। उस्ताद की इज़्ज़त करने वाले शागिर्द ही माशरे में इज़्ज़त पाते हैं। थाना सिविल लाइन्स बहावलपुर के SHO फरहान हुसैन के 7वीं क्लास के उस्ताद सैयद अनवर शाह जब थाना में उनके किसी मसले के सिलसिले में SHO के पास आए तो उसने उनके कदमों में बैठकर इनका ना सिर्फ मसला सुना बल्कि इसको फौरी तौर पर हल किया। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें कोट छुटा से तहसील कोट छुटा की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। तहसील कम्प्लेक्स का काम भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रे मोहम्मद अली इजाज ने कोट छुटा और चोटी ज़िले के सरकारी दफातर के दौरे के दौरान किया और कहा कि कोरोना के खात्मे और मज़ीद फैलाव से रोकने के लिए हुकूमती कोरोना SOPs पर हर हालत में अमल दरामद करना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया के हमरा THQ एराजी रिकॉर्ड सेंटर, एहसास कफाला सेंटर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, सहूलत बाज़ार और इसी तरह चोटी ज़िले में भी सहूलत बाज़ार, RHC और एराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर मज़ीद उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। उनके हमरा चीफ ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद भी मौजूद थे। आगाह करते हैं आपको हाजीपुर से DPO राजनपुर फैसल गुलजार का सर्कल दाजर के 3 थानों का सरप्राइज विजिट। DPO राजनपुर ने थाना हाजीपुर, थाना लालगढ़, थाना हरिंड का दौरा किया। दौरे के दौरान तमाम तफ्तीशी अफसरान और SHOs के साथ मीटिंग की। मुकदमात की सूरत हाल का जायज़ा लिया। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की जल्द हक़ाइक़ पर यकसुई और बकाया मुलज़मान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए तहरीर करने की हदायत जारी की। थाने के फ्रंट डेस्क का दौरा किया। रिकॉर्ड की ऑनलाइन तकमील का जायज़ा लिया। थाने के रिकॉर्ड्स की रोज़ की बुनियाद पर अपग्रेडेशन के अहकामात जारी किए। तमाम थानों के हवालात की चेकिंग के हवालात में किस किस्म की गैर कानूनी हरासत ना पाई गई। हवालात में मौजूद मुलज़मान के लिए फराहम की गई सहूलियात का जायज़ा लिया। SHOs को हदायत जारी की कि हवालात में मुलज़मान के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
SHOs کو مزید ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تھانے میں آنے والے سائلین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے، سائلین کے ساتھ اپنا رویہ شائستہ رکھا جائے، تھانہ جات اور پولیس دفاتر کو عوام کے لیے ریلیف سینٹر بنایا جائے تاکہ عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کی فضا بحال ہو سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہیم ملک، KC نیوز حاجی پور سے۔ آگاہ کرتے ہیں آپ کو مستونگ سے کھڈے کوچہ میں گزشتہ 4 دن سے بجلی مکمل بند۔ تفصیلات کے مطابق کھڈے کوچہ میں آج 4 دنوں کی مکمل بجلی غائب، لوگوں کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں، ایک طرف شدید سردی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری، دوسری طرف بجلی 4 دن سے غائب ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارا MPA مستونگ اور MNA سے گزارش ہے کہ وابڈا کی شرکت پر نوٹس لیں۔ صارفین کا کہنا ہے اگر ہماری بجلی کو بحال نہ کیا گیا تو ہم لوگ اس احتجاج پر مجبور ہوں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری وابڈا پر عائد ہوگی اور ہم اہلیان کھڈا کوچہ سڑکوں پر نکل کر حکومت وقت کے خلاف لانگ مارچ پر مجبور ہو جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خدا بخش شہوانی، KC نیوز مستونگ سے۔ آگاہ کرتے ہیں آپ کو کوچھٹا سے محکمہ لائف سٹاک تحصیل کوچھٹا کی بر وقت ویکسینیشن نہ کرنے پر مویشی مرنے لگے، غریب مویشی پال پریشان، اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نواز شریف مسمانی تفصیل کے مطابق تحصیل کوچھٹا میں موسمی تبدیلی کے باعث منہ کھر جیسی خطرناک بیماریاں جانوروں میں تیزی سے پھیل رہی ہیں، جبکہ محکمہ لائف سٹاک کا عملہ گھروں تک محدود رہ گیا۔ گزشتہ روز مانا احمدانی کے نواحی علاقے کے قریب مویشی پال نواز شریف مسمانی کی 6 سے زائد بکریاں اچانک مر گئیں، جس سے اس کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ متاثرین نے بتایا کہ تحصیل کوچھٹا کے محکمہ لائف سٹاک کے اہلکار جانوروں کو ویکسینیشن کے لیے آتے تک نہیں ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں ڈیوٹی دینے کے بجائے اپنی پرائیویٹ کلینکس پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ آگاہ کرتے ہیں آپ کو راجن پور سے۔ حاجی پور میں گزشتہ روز بھٹو ڈنگراہ کے ڈیرے سے بھینس بچھڑے اور 6 بکریاں چوری کر لی۔ بھٹو ڈنگراہ کی اطلاع پر SHO حاجی پور عمران خان گوپنگ نے اپنی نفری کے ہمراہ ASI لاہی بخش خان گوپنگ نے چوروں کا پیچھا کیا۔ نامعلوم چور بھینس بچڑا چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ SHO عمران خان اور ASI لاہی بخش خان نے بھینس اور بچڑا اور 6 عدد بکریاں برآمد کر کے تھانہ حاجی پور لے آئے۔ حاجی پور کی عوام نے SHO عمران خان اور ASI لاہی بخش کی کارکردگی کو سراہا، مبارکباد دی۔ سینئر صحافی محمد بخش آسی اور فیاض احمد بٹ مدعی بھٹو ڈنگراہ نے سہرے پہنائے اور مبارکباد دی۔ سینئر صحافی محمد بخش آسی نے کہا اگر ایسے ایماندار افیسر اور دبنگ پولیس افیسر ہوں تو جرائم کبھی نہیں ہوں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بخش آسی، KC نیوز راجن پور سے۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں آپ سے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب جام کمال خان عالیانی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ہب محمد احمد ظہیر ہب کے مختلف علاقوں میں قبرستان کے لیے مختص کی گئی زمینوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر ضلعی رہنما سابق وائس چیئرمین میونسپل کارپوریشن ہب محمد یوسف بلوچ، سابق کونسلر ہب سٹی نصیر احمد رونجو، سابق کونسلر ہب سٹی محمد عظیم سیاں، بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ارشاد پارس مگسی، بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سیاسی سماجی شخصیت سیف اللہ شیخ اور دیگر موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سعید وری، KC نیوز ہب ساکران سے۔ آگاہ کرتے چلیں آپ کو نوشہر و فیروز سے۔ SHO نوشہر و فیروز سٹی عبدالرسول رسول بگی اور پولیس سٹاف نے خفیہ اطلاع پر زبردست اور کامیاب کارروائی کر کے نوشہر و فیروز بھٹ شاہ سے چھینی گئی 2 آلٹو کاریں برآمد کر لی۔ ایک ملزم خیر جان بروہی گرفتار جبکہ 2 ملزمان فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے خفیہ جاسوس کی اطلاع پر نیشنل ہائی وے کے نزدیک تحصیل بورڈ نوشہر و فیروز کامیاب کارروائی کر کے نوشہر و فیروز سٹی اور بھٹ شاہ تھانہ کی حدود سے چھینی گئی 2 آلٹو کاریں اور برآمد کر لی۔ گرفتار ملزم خیر جان بروہی اور مفرور کرمنل ساتھی علی دوست محمد عالم بروہی کے خلاف متعلقہ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SSP نوشہر و فیروز الطاف حسین لغاری کی جانب سے اس بڑی کارروائی پر SDPO اعجاز علی میمن، HHO عبدالرسول بھگی اور دیگر پولیس سٹاف کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹس اور کیش نقدی انعامات کا اعلان کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک، KC نیوز مٹھیانی سے۔
خبر شامل کرتے ہیں کنداخا سے جمعیت طلبہ اسلام گڑھی خیروں کی جانب سے دفتر JUICT گڑھی خیروں میں تربیتی کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خاص جمعیت طلبہ اسلام صوبہ سندھ کے صدر نعیم اللہ لغاری، صوبائی ناظم مالیات راشد محمود کوہڑو، JUI تحصیل کے سرپرست اعلیٰ مولانا خالد داد بروئی، سٹی امیر اسد اللہ حیدری، حافظ محمد یاسر بروئی، عرفان علی لہر، ظفر اللہ فاروقی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ JTI ملک میں اسلامی طرز پر سائنسی، تکنیکی اور روحانی نظام تعلیم رائج کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ مزید کہا کہ کرونا وبا ہے، اس کا احساس ہے، لیکن وبا کے ڈر سے لوگوں کو بھوک اور بے روزگاری سے نہ مارا جائے۔ مزید کہا کہ تعلیمی اداروں کی بندش کسی صورت بھی قبول نہیں۔ کرونا SOPs کے تحت تعلیمی ادارے کھولے جائیں، حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، نجی تعلیمی اداروں کو اس ضمن میں سہولیات دی جائیں، ان کے بل معاف کیے جائیں، اسپیشل فنڈز دیے جائیں تاکہ طلباء اور نجی تعلیمی اداروں کے مالکان پریشانی سے بچ سکیں۔ اس حوالے سے 24 سے 26 دسمبر کو 6 روزہ تربیتی پروگرام جامعہ منزل گاہ سکھر میں رکھا گیا، جس میں علماء، ادیب اور دانشور JUI کے رہنما نوجوانوں کے روحانی، اخلاقی، دینی تربیت کریں گے، لیکچرز دیے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرید احمد، KC نیوز، جعفر آباد، بلوچستان سے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر کی تحصیل چشتیہ کی سیاسی سماجی شخصیت الحاج رانا محمد انتظار کے والد محترم کی وفات۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر کی تحصیل چشتیہ کی سیاسی سماجی شخصیت الحاج رانا محمد انتظار، سابق امیدوار صوبائی اسمبلی PP 241، فنانس سیکرٹری، مسلم لیگ نون کراچی ڈویژن کے والد محترم الحاج رانا محمد امین، جو کہ رضا الہی سے چشتیہ میں انتقال کر گئے تھے، ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی اور PTI کے ضلعی صدر ملک مظفر سمیت صحافی برادری نے بھی شرکت کی۔ مرحوم الحاج محمد امین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حسین کریمی، KC نیوز، بہاول نگر سے۔ خبر شامل کرتے ہیں تربت کیٹ سے۔ تربت بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے ممبر واجہ حمل بلوچ، سینئر نائب صدر واجہ شیر نذیر احمد، جارڈین دشتی ایڈوکیٹ واجہ بجار بلوچ، شیخ ثناء اللہ اسد بشیر نے زور بازار میں جا کر محمد حسین کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب غنی کلات کی، KC نیوز، تربت کیٹ سے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں KC نیوز۔